اور بانی جامع نظامیہ کا یہ کارنامہ رہا سیاسی میدان کے اندر۔ بانی جامع نظامیہ کے جو شاگردگی میں یہ لوگ آئے ہیں، اس کے لیے کچھ بانی جامعہ نے کچھ کردار تو دکھائے ہوں گے، کچھ بانی جامع نظامیہ کے کچھ اوصاف تھے ہوں گے، کچھ ان کے تقویٰ تھا ہوں گا، کچھ ان کی للہیت تھی ہوں گی، کچھ ان کے ایسے تیور تھے ہوں گے جس کی وجہ سے ان کے کنیکشنز جا کر اور کیا کہتے ہیں حکومت وقت کے ذمہ داران اپنا کنیکشن ان سے جمایا جی، اپنا رابطہ بھی۔ اس وقت کیا اور علماء نہیں تھے؟ کیا بانی جامع نظامیہ کے زمانے میں سرزمین دکن پر اور اولیاء کا یا اور علماء کا وجود نہیں تھا؟ پھر یہ ان کی طرف راغب ہونے کی وجہ کیا تھی؟ ان کا کچھ کردار، کچھ ان کا علم، کچھ ان کا تقویٰ، کچھ ان کی محنتیں ایسی رہی ہے کہ حکومت ان کی طرف راغب ہوئی ہے، اور اس کو راغب کرنے میں بانی جامعہ کامیاب ہو کر وہ دیکھے کہ اگر یہ اصل مہروں کی اصلاح کر دی جائے تو پھر سارے دکن کی اصلاح ہو سکتی ہے اور سارے ریاست حیدرآباد کی اصلاح ہو سکتی ہے۔ انہوں نے پھر میر محبوب علی خان بہادر اللہ ان کے اوپر رحمت نازل فرمائے، ان کو شاگرد بنائے اور ان کی اصلاح کیے۔ پھر ان کے فرزند میر عثمان علی خان بہادر رحمۃ اللہ علیہ، جن کو اعلیٰ حضرت بھی کہتے ہیں، جو آصف جاہ سابع 7ویں کنگ رہے ہیں ریاست حیدرآباد کے، ان کی اصلاح کر دی ہے۔ پھر ان کے بعد اعظم جاہ اور معظم جاہ ان کے فرزندان کی بھی اصلاح کی ہے۔ لیکن اس کے بعد دیکھیے آپ، نتیجہ اتنا زبردست نکلا کہ بانی جامع نظامیہ کا ایک مکتوب جاتا ہے اور کہ بادشاہ کے نام پر کہ فلاں فلاں مواعظ کرنے کے لیے ضرورت ہے، فلاں فلاں دیہات اور قصبے اور گاؤں اور علاقوں میں واعظین کی ضرورت ہے، ان کے لیے اتنا نذرانہ اور ان کے لیے یہ آمد و رفت کا خرچہ ان کے لیے مقرر کر دیا جائے۔ ایک لیٹر بانی جامعہ کا جاتا ہے اور وہ فوراً میر عثمان علی خان بہادر وہ فوراً حکم نامہ جاری کر دیتے ہیں کہ بھئی جاؤ اور کیا کہتے ہیں یہ سارے واعظین کے لیے، فلاں فلاں دیہات جانے والے واعظین کے لیے ان کا کیا کہتے ہیں وظیفہ مقرر کر دیا جاتا ہے۔ اب وہ سفر کرتے ہیں تو کسی تاجر کی طرف سے ان کو ٹکٹ آنے جانے دینے کا یا سواری خرچ کے دینے کے لیے وہ کسی کے محتاج نہیں ہیں، وہ دیہات میں جا کر بیان کرتے، جو کہ آج کا پرابلم ہے۔ آج آپ دیکھیں پرابلم یہ ہوتا ہے کہ جو آدمی دین کے لیے اپنا سارا وقت لگا دیتا ہے تو پھر وہ محتاج ہو جاتا ہے، اس کے لیے کوئی ذرائع آمدنی نہیں رہتی ہے، تو وہ محتاج ہو جاتا ہے کہ یہ جن کے پاس میں بیان کر رہا ہوں اگر یہ کوئی نذرانہ دے دیں تو تھوڑا میرا کام بن جائے گا، یہ جہاں پر میں مذہبی خدمت کر رہا ہوں، یہاں پر میں پڑھا رہا ہوں، یہاں پر بول رہا ہوں، یہ اگر کچھ مجھے دے دیں۔ بھئی جو واعظ کرنا ہے، جس کا کام تبشیر اور تنذیر ہے، خوشخبری دے کر اللہ کی طرف بلانا یا لوگوں کو ڈرا کر اللہ کی طرف بلانا ہے، وہ جس کو ڈرانے جا رہا ہے اگر انہی کا محتاج ہے تو آپ سوچیں کہ پھر کیا اصلاح ہو سکتی ہے۔ بانی جامعہ یہ کام کیے ہیں کہ اپنی سیاست کے ذریعے وقت کے سیاست کے جو بادشاہ تھے ان کو مسخر کر دیا اور ان کو شاگرد بنا دیے۔ اب وہ شاہی خزانے سے ان کا وظیفہ مقرر ہوتا، پھر جو بشارت دینا ہے سو بشارت دیتے، اور علماء کرام جہاں پر ڈرانا ہے اللہ سے وہاں پر ڈراتے، اور کبھی بھی وہ قوم کے سامنے محتاج نہیں بنتے، جس کو جو وہ بیان کرتے ہیں پھر اس کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے، ان کی کوئی امید ان سے وابستہ نہیں ہوتی، تو پھر کسی قسم کا خوف نہیں ہوتا۔ آج کے زمانے میں پورے ہندوستان اور پاکستان اور یہ ہمارے بر صغیر کے اندر بہت زیادہ ہے، آج قوم کو جس چیز کی ضرورت ہے وہ نہیں بیان کیا جا رہا، یہ فتنہ ہے کہ قوم کس چیز سے خوش ہوتی ہے وہ بیان کیا جا رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ان کی آمدنی عوام پر منحصر ہے، تو یہ جن کو ڈرانا ہے ان سے پر امید ہے، یہ کہاں ڈرائیں گے ان کو، پھر یہ تو صرف خوش کرتے ہیں اور آ جاتے ہیں، خوش کرتے اور آ جاتے ہیں۔ یہ چیز بانی جامعہ کے زمانے میں نہیں تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ واعظین عوام کے محتاج نہیں تھے۔ اب اس طرح سے ہر جگہ آپ دیکھتے چلے جائیں، ہر جگہ بانی جامع، جو بعض جگہ ہم دیکھتے ہیں الحمدللہ ہم اہل سنت والجماعت ہے، اولیاء اللہ کے ہم ماننے والے ہیں، اور اولیاء اللہ کے کرامات کے ہم معترف ہیں، اور اولیاء اللہ کے وصال کے بعد بھی ان کے کرامات اور فیوز کے جاری رہنے کے ہم قائل ہیں اور ہم درگاہوں پر حاضری دیتے ہیں۔ لیکن بعض جگہ دیکھتے ہیں ہم جہالتوں کی وجہ سے بعض سارے لوگ غلط حرکتیں بھی کر دیتے ہیں، اور آج کے دور میں ہمارے لیے ان غلط حرکتوں کو روکنا ایک بہت بڑا کام ہے آج۔ لیکن بانی جامعہ کے زمانے میں بانی جامعہ کی جدوجہد اور یہ کوشش اور سیاسی کنٹرول کی وجہ سے میر عثمان علی خان کا باضابطہ آرڈر جاری ہوتا تھا، حکومت کی طرف سے آرڈرز تھا کہ درگاہوں پر یہ کام کیے جا سکتے ہیں اور یہ کام نہیں کیے جا سکتے۔ یہ سارا کچھ ایک سیاسی معاملہ ہے، اس کو صرف اور صرف یعنی اصلاح، قوم و ملت کی اصلاح اور قوم و ملت کے کیا کہتے ہیں رشد و ہدایت کی نظر سے نہیں، بلکہ بانی جامع نظامیہ کا میدان سیاست کے اندر بڑی خدمت کے طور پر مانا جائے کہ یہ اولیاء اللہ کا شیوا ہے کہ یا وہ صالح بادشاہ یا بادشاہ کو صالح بنا دیتے ہیں یا پھر اتار کر کسی صالح کو چڑھا دیتے ہیں، اور بانی جامعہ نے پہلے رخ پر کام کیا ہے۔